جو آیت میں نے پڑھی ہے قرآن عظیم الشان حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کو نقل فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو عزیز مصر کی عورت نے ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے، کوئی جنت کے حسن میں سے کوئی حصہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی حسین تھے، تو عزیز مصر کی عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی اور گناہ کے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی اور بڑا ہیلے بہانے کیے، دروازے بند کر لیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اکسانے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے دروازے بھی کھول دیے اور ہمیں بھی سبق دے دیا کہ تم کوشش کرو، بھاگو، گناہ سے بھاگو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری کیسی مدد فرماتا ہے۔ گناہ سے بھاگو تو صحیح، پھر دیکھو اللہ کیسے مدد کرتا ہے۔ گناہ چھوڑو تو صحیح، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ شانو کیسے تمہیں نوازتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب دروازے سے باہر نکلے اور پیچھے سے عورت نے آپ کا قمیض پکڑا، کھینچا، وہ پھٹ گیا۔ مختصر قصہ یہ ہے کہ اس موقع پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں نفس سے بری نہیں ہوں، یہ فرمایا، میں نفس سے بری نہیں ہوں۔ جو انسان کا نفس ہے وہ تو گناہ پر اکساتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک گناہ جو ہے وہ نفس جو ہے وہ گناہ پر اصرار کرتا ہے، امارۃ بالسوء، امر کرتا ہے، حکم کرتا ہے۔ تو نفس کے وسوسے میں اور شیطان کے وسوسے میں یہی فرق ہے کہ شیطان وسوسہ ڈال کر ہٹ جاتا ہے، اگر انسان عمل نہ کرے تو وہ پھر دوسرا وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان اللہ کا ذکر کرے، شیطان ہٹ کے بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اور پھر آتا ہے، پھر وسوسہ ڈالتا ہے۔ لیکن نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتا، یہ ایک گناہ پر اصرار کرتا ہے کہ تو نے یہ کرنا ہے، کچھ ہو جائے تو کر یہ گناہ، کچھ ہو جائے تو کر یہ گناہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وما ابرئ نفسی، میں بری نہیں ہوں نفس سے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس ہے یہ تو گناہ پر زور لگاتا ہے، امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اصرار کرتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر وہ کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ شانہ میرا رب وہ رحم کر دے، جس پر اللہ رحم کر دے، وہ اس نفس امارہ کے شر سے محفوظ رہے گا۔ الا ما رحم ربی، انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، انسان کے اندر طاقت نہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے اندر نیکی کرنے کی طاقت نہیں، تو ہی توفیق دیتا ہے، میرے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں، تو ہی گناہ سے بچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو شانو ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ نفس امارہ کے خلاف اللہ مدد فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ یہ کو تھوڑی کوشش تو کرے بچنے کی، تو فرماتے ہیں کہ الا ما رحم ربی۔ پھر لوگ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، سالکین بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ شانہ چن لیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے،
اپنی خاص رحمت ڈال کر اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ ان سالکین کا ہے کہ جو کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانہ ان کو بھی اپنا تعلق نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، یہ دو قسم کے بندے اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ ایک مجتبی ہوتے ہیں جن کو اللہ چن لیتا ہے، ان کو گناہوں سے اللہ بچا لیتا ہے، کوئی ایسی رکاوٹ ڈال دے گا کہ یہ گناہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ اگر نفس نے زور بھی لگایا نا تو کوئی تقاضا نفس کا آیا گناہ کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ شانہ کوئی ایسا سبب بنا دے گا کہ یہ گناہ کر ہی نہیں سکے گا۔ یہ لوگ تو مجتبی ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہوتا ہے، اپنی طرف کھینچا ہوتا ہے خاص رحمت کے ساتھ۔ اور دوسرے جو ہیں وہ یہدی من ینیب، جو منیب ہوتے ہیں نا، جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو بھی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو الا ما رحم ربی، پھر بات دوسری طرف نہ چلی جائے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ فرمایا کہ الا ما رحم ربی، جس پر اللہ رحمت کر دے نا بس پھر وہی نفس کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ شانہ کس پر رحم کرتے ہیں، اس میں غور کرنا چاہیے نا، کس پہ رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، رجوع کیسے کرتے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے، اور دعاؤں کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، درود شریف کے ذریعے سے، مراقبے کے ذریعے سے۔ ابھی جیسے ہم نے ابھی مراقبہ کیا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت دور ہو رہی ہے، یہ مراقبہ کیا نا ہم نے۔ حدیث قدسی میں ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ جب بندہ یہ تصور کرتا ہے نا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں داخل ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ شانہ ضرور رحمت کو نازل فرما کر اس کے دل میں داخل کرتا ہے۔ پھر محفل بھی، محفل ذکر ہے، پھر نیک لوگوں کی صحبت ہے، پھر مسجد ہے، پھر ہم نے ختمات شریف پڑھے، اپنے بزرگوں کو اصال کیا، ان کا فیض جو ہے وہ پھر ہمیں ملے گا، ہم ان کی طرف ہدیہ بھیجیں گے تو ادھر سے بھی ہدیہ آئے گا، وہ رحمت کی شکل میں آئے گا، اللہ کی رحمت کی طرف شکل میں آئے گا۔ تو وہ رحمت دل میں جب داخل ہوتی ہے تو یہ رحمت جو حاصل کی اللہ الا ما رحم ربی، جس کے اوپر اللہ رحمت کرے وہ گناہ سے بچے گا۔ معلوم ہوا کہ جس دل میں نور ہوگا، یہ رحمت ہوگی، وہ نفس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ لہٰذا فرمایا، ہمارے سلسلہ نقش بندیہ کے حضرات فرماتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ بات خاص طور پہ آئی مکتوبات میں کہ انسان جب قلبی ذکر کرتا ہے، قلب میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے ضمن میں تزکیہ نفس بھی ہوتا چلا جاتا ہے، کیا نا۔ ایک دلیل تو یہ بن گئی کہ الا ما رحم ربی، یہاں نفس امارہ کا ذکر ہوا، تو جب جس کے اوپر اللہ کی رحمت آئے گی تو اس کا تزکیہ بھی ہوتا چلا جائے گا۔ جب یہ مراقبہ کرے گا تو اس کا تزکیہ بھی ہوتا چلا جائے گا اللہ کی رحمت کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے، ٹھیک ہے۔ دعا ہے، تلاوت ہے، مراقبہ ہے، تسبیحات ہیں، استغفار ہے، نماز ہے، صبر ہے، شکر ہے، یہ اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ شانہ سے ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ ہم پر رحمت فرمائے گا، اور رحمت کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ ہے اتباع شریعت و سنت، اتباع سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اس میں بھی اللہ کی رحمت آئے گی۔ دلیل قرآن عظیم الشان، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یہ دلیل ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے
کہ تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے نا۔ اچھا، دو باتیں فرمائی پیچھے نا آیت میں، اللہ محبت بھی کرنے لگے گا جو اتباع سنت اختیار کرے گا نا، اپنی زندگی میں سنت کو لائے گا، ہر چھوٹی چھوٹی کاموں میں بھی سنت کو دیکھے گا۔ آئینے کو دیکھ رہا ہے تو سنت مسنون دعا پڑھ رہا ہے، کپڑے پہن رہا ہے تو اس کی دعا پڑھ رہا ہے، بیت الخلاء میں جا رہا ہے اس کی دعا پڑھ رہا ہے، موقع موقع کی دعائیں پڑھتا ہے سنت کی نیت سے۔ تو اللہ تعالیٰ دو باتیں فرماتے ہیں، اللہ محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آگے بھی دو باتیں فرمائی اللہ نے، واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے کیا فرمایا تھا کہ گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ، تو غفور ہے نا، معاف کر دے گا، تم سے محبت کرے گا۔ اب محبت سمجھ لیں تو رحمت سمجھ میں آ جائے گی بات۔ ہمارا اللہ سے محبت کرنے کا مطلب کچھ اور ہے، اللہ کا ہمارے ساتھ محبت کرنے کا مطلب کچھ اور ہے۔ اللہ ہم سے محبت فرماتا ہے تو کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یہ مطلب ہے۔ بھلائی کا ارادہ کیسے فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ستار ہے، اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غفار ہے، اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت یہ ہے کہ اللہ ہم سے بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرما لیں اس کے وارے نیارے ہیں، دنیا میں بھی چین سکون راحت کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، ٹھیک ہے۔ اب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے متبع سنت کے ساتھ، اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے تو مغفرت کرتا ہے، رحیم ہے تو محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو رحیم ہے۔ تو اتباع سنت یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا زبردست طریقہ ہے، زبردست طریقہ ہے۔ تو گناہوں سے بچنا اب کس پر آسان ہوگا؟ کہتے ہیں نا بہت مشکل ہے، جب ماحول ٹھیک نہیں ہوگا تو مشکل ہی ہوگا۔ وہ جو 99 کا قاتل تھا نا 100 کا بن گیا، 99 کا قاتل تھا، توبہ کرنے کے لیے نکلا تو ایک عالم نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن تم جس ماحول میں رہتے ہو وہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، وہ وہاں سے ہجرت کر کے نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، وہاں رہو گے نا تو یہ تمہاری عادت چھوٹ جائے گی، عادت بنی ہوئی ہے تمہاری گندی اس ماحول کی وجہ سے۔ تو ماحول انسان کو خراب کرتا ہے، ماحول انسان کو نیک بناتا ہے۔ نیکوں کی صحبت میں رہیں گے تو نیک بنیں گے، بروں کی صحبت میں رہیں گے تو برے بنیں گے۔ تو اگر اندر قوت نہیں ہے گناہ سے بچنے کی تو پھر کیا کریں؟ پھر ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ شانہ نے نوازا ہے، جو گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، جو دنیا سے بے رغبت ہیں، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، ان کے پاس بیٹھیں گے تو ان کے دل سے عکس وہ منتقل ہوگا، اور وہ عکس اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں فیض انعکاسی ہے، انعکاسی شیخ کی صحبت میں رہتے ہیں نا تو توجہ کے ذریعے سے دل میں منتقل ہوتا ہے فیض، اور وہ فیض انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، نفس کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس پہ زور دیتے ہیں کہ محفل ذکر میں آیا کریں۔ بعض حضرات ٹیلی فون پہ رابطہ کرتے ہیں، بعض حضرات واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں، ان کو یہ فیوزات یہ برکات نصیب ہو ہی نہیں سکتی جو ایک مجلس میں ہیں، جو کہ نص ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کونوا مع صادقین، یہ کبھی بھی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ چیز جو ایک محفل میں حاصل ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت کو برقرار رکھیں، ورنہ یہ میڈیا ہمیں ان چیزوں سے دور کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچنا ہے، بلکہ یہ میڈیا ہی گناہوں کی طرف مائل کرنے والا ہے۔ تنہائی میں بیٹھا ہے، خدا خوفی ہے نہیں، اور تنہائی میں بیٹھا اور اس میں کیا کچھ دیکھ رہا ہے، دوسرے کو کچھ پتہ ہی نہیں، اندر وہ کیفیت نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
اگر یہ کیفیت تو اللہ پکڑ سکتا ہے، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ اندر خوف ہے نہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ گناہ ہی کرے گا۔ وہ خوف کیسے پیدا ہوگا؟ وہ ایسی محفلوں میں پیدا ہوگا۔